بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کا جو بلاکیڈ ہے وہ 2000 سال سے چل رہا ہے، یعنی کہ 18 سال ہو گئے ہیں۔ 18 سال سے اسرائیل ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز اندر جائے گی اور کیا چیز نہیں، کتنا کھانا جائے گا۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطینینز کو ہم نے ڈائٹ پر رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اتنا ہی کھانا اندر جائے گا کہ لوگ مرے نہ۔ لیکن اکتوبر 7 کے اٹیکس کے بعد سب کچھ چینج ہو گیا۔ 2 سال سے غزہ کو کمپلیٹلی کٹ آف کر رکھا ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے ایڈ انٹر بھی کرتی تھی جس کو مینیج کرتا تھا اونروا۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کی ہی باڈی ہے، پر آج کی جو صورتحال ہے اس میں لٹرلی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بیبیز تک کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ خود آ کر بولتے ہیں کہ ہم یہاں پر ان کو بھوک سے مارنا چاہتے ہیں۔ سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے وہاں پر کچھ بھی ایڈ انٹر نہیں کی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاؤ کہ وہاں پر کچھ کھانا آ بھی سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے وہاں پر کیا صورتحال ہے، سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ وہاں پر کچھ جو ایڈ جا بھی رہی ہے اس کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ویپن کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایڈ مل رہی ہے، آ جاؤ، لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ لوگ وہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں کیونکہ اونروا کو تو انہوں نے ہٹا دیا ہے، ایک دوسری اپنی باڈی لے کر ہیں GHF، جو کہ بیسیکلی ملٹری کانٹریکٹرز ہیں۔ ان کو اسی چیز کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جب لوگ آئے تو ان کو آپ نے مارنا ہے۔ یہ BBC کی ایک رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہو گئے ہیں، روز کے روز لوگ مر رہے ہیں۔ کنٹروورشل ایڈ سسٹم جو ہے جس کو 26 مئی سے سٹارٹ کیا گیا تھا، 223 لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک، اور روز کے روز 50 سے 100 لوگ اور مارے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دنیا کی جو گورنمنٹس ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہ بالکل یوز لیس ہو گئے ہیں۔ اس لیے انکلوڈنگ گریٹا اور جو باقی ہیں، فرانس، اسپین، نیدرلینڈ، جرمنی، ترکی اور برازیل سے انہوں نے بہادری دکھائی اور کوشش کی اس سیج کو بریک کرنے کی، اور وہ گئے غزہ فلوٹیلا میں، جس کا نام انہوں نے رکھا میڈلین۔ یہ میڈلین نیم انسپائر ہوا ہے غزہ کی فشر وومن میڈلین کولاب کے نام سے۔ تو یہاں پر یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان میں ہے گریٹا تھمبر۔ تو یہ گریٹا تھمبر آخر کون ہے، ان کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے گریٹا تھمبرگ۔ 2018 کی یہ تصویر، اور تب اس کی عمر تھی 15 سال۔ تو اس کے ہاتھ میں جو پوسٹر ہے اس پر لکھا ہے کہ ماحول کے لیے اسکول کا بائیکاٹ، اسکول اسٹرائک فار کلائمیٹ۔ 2018 میں یہ 15 سالہ لڑکی کنونس ہو چکی تھی کہ اسکول کلاسز اٹینڈ کرنے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ دنیا کو کلائمیٹ چینج سے ہر سال گرم ہوتے ماحول سے بچایا جائے، گلوبل وارمنگ سے بچایا جائے۔ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ پیرس ایگریمنٹ کے مطابق، جیسا کہ طے ہوا ہے، دنیا کے ٹیمپریچر کو 2 ڈگری کم سطح پر لانے کے لیے سویڈن حکومت کنکریٹ سٹیپ لے۔ دراصل 2015 میں 2015 میں انٹرنیشنل پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں انڈسٹریل ایج سے پہلے کے ٹیمپریچر پر تقریباً 3 صدیوں پیچھے کے ٹیمپریچر پر دنیا کو لے جانے کے وعدے کیے گئے تھے، کچھ اقدامات کرنے کے وعدے ہوئے تھے۔ اس کے لیے 2030 تک 2030 تک 30% کاربن ایمیشن کم کرنا بھی طے پایا تھا۔ پھر ہر ملک کو اپنے انڈسٹری اور اپنے ماحول کے حساب سے ایک فلیکسیبل ڈیڈ لائن خود سے طے کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ یہیں پر گریٹا تھمبرگ کا اختلاف تھا کہ ایک تو پہلے ہی یہ پیرس کانفرنس بہت دیر سے ہوئی ہے، اور پھر بہت ہی کمزور شرائط رکھی گئی ہیں، اور اس پر بھی شکوہ تھا کہ عمل نہیں ہو پا رہا۔ اس نے اپنے ملک سویڈن پر اہم اور بڑے سٹیپس لینے کے لیے سب سے پہلے دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا۔ اس کے مطابق اگر دنیا کا گلوبل وارمنگ سے کلائمیٹ چینج سے بچانے کے لیے آج فوری سٹیپس نہیں لیے گئے تو زندگی کا بہت بڑا حصہ انسانوں سمیت اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ انہی خیالات پر اس نے اپنے دوستوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ کلاسز کا بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھ جائیں۔ کسی دوست نے اس کی بات نہیں مانی، پر گریٹا تھمبرگ اکیلی ہی اپنی کلاسز چھوڑ کر اسٹرائک پر چلی گئی، اور ہاتھ سے لکھا ہوا یہ پوسٹر لے کر سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ یہ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی سڑک پر، کبھی گلی میں، اور کبھی پارلیمنٹ کے باہر اسی پوسٹر کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی۔ اس کے ٹیچرز نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، کلاسز میں واپس لانے کے لیے دباؤ بھی ڈالا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ مشہور ہونے لگی، نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز چینل اس کے پاس آنے لگے۔ یہ میڈیا سے بات کرتی اور کہتی کہ میرے ٹیچرز کی پرسنالٹی اب 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ بطور انسان وہ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک کر رہی ہو گریٹا، اور بطور استاد وہ کہتے ہیں کہ کلاسز میں واپس آ جاؤ۔ وہ یہ کرنے لگی کہ ہر فرائیڈے کو اسٹرائک پر چلی جاتی اور #Friday for Future ٹرینڈنگ میں سوشل میڈیا پر آ جاتا۔ تو ان شارٹ اس ننھی سی بچی گریٹا تھمبرگ کی ذہانت اور پورا من احتجاج کی طاقت نے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج پر ایک زوردار ویو چلا دی۔ گریٹا کی تنہا آواز طاقتور بن گئی۔ پہلے اس کے ساتھ چند دوست اسٹرائک پر آئے، پھر اس کے ٹیچرز نے بھی آنا شروع کر دیا، اور پھر پورا شہر اس کے ساتھ سڑکوں پر آنے لگا۔ اسے کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ کے طور پر دنیا بھر میں شہرت ملی، اور یہ نام اور یہ کام اس کا مان لیا گیا۔
اس کی عمر کے بچے اور نوجوان، اس کے عہد کے لوگ، ایون سیلیبریٹیز تک اس کی آواز میں آواز ملانے لگے۔ پولیٹیشینز اور ڈیسیژن میکرز پر دباؤ بڑھنے لگا کہ اگر انہیں نوجوانوں کی حمایت چاہیے، ان کی محبت چاہیے، تو ان سب کو کلائمیٹ چینج پر کچھ کرنا پڑے گا۔ سویڈن کو مزید سٹیپس لینے کا وعدہ کرنا پڑ گیا۔ گریٹا کلائمیٹ چینج کی انٹرنیشنل آواز بن گئی۔ یورپین پارلیمنٹ، امریکن کانگریس اور انٹرنیشنل کلائمیٹ ایونٹس میں سے بلایا جانے لگا۔ گریٹا کی لائی ہوئی آگاہی اویئرنیس کو گریٹا ایفیکٹ کا نام دے دیا گیا۔ اب یہی گریٹا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسرائیلی آکوپیشن کو بھی کئی مہینوں سے چیلنج کر رہی ہے۔ دراصل جب اسرائیلی فورسز نے امریکن بیک جینوسائیڈ میں غزہ کا مکمل بلاکیٹ کر دیا، ادویات، پانی، خوراک جانے سے بالکل ہی روک دی، تو اس محاصرے کو توڑنے کے لیے گریٹا نے پورا امن ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے فرانس سے جانے والی کشتیوں کے ایک چھوٹے سے قافلے فریڈم فلوٹیلا کو جوائن کرنے کا اعلان کیا۔ اس قافلے میں فلوٹیلا میں کانشنس جہاز نسبتاً سب سے بڑا تھا اور اس میں کافی تعداد میں خوراک اور ادویات تھی جو غزہ میں پہنچائی جانا تھی، مگر اس فلوٹیلا کا بنیادی مقصد جو تھا وہ خوراک پہنچانے سے زیادہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اسرائیل نے کیسے غزہ کا انلیگل بلاکیٹ کیا ہوا ہے۔ گریٹا تھمبرگ نے کانشنس فلوٹیلا کو اٹلی سے جوائن کرنا تھا، لیکن اسرائیلی ڈرونز نے 2 مئی کی رات کو انٹرنیشنل واٹرز میں مالٹا کے پاس اس کشتی پر حملہ کر دیا۔ اسے ڈرونز اور میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا۔ کانشنس کے اگلے انجن والے حصے پر بم گرائے گئے اور کشتی ناکارہ ہو گئی، لیکن اس پر سوار 16 سے 30 افراد بمشکل چھوٹی کشتیوں سے قریبی مالٹا کے ساحل تک جا پہنچے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر واپس جانے کی بجائے اب نئے جہاز کا، نئی کشتی کا بندوبست شروع کر دیا، کیونکہ یہ سب کچھ ظاہر ہے وہ ایک پروٹیسٹ کے طور پر ہی کر رہے تھے۔ کانشنس کے بعد اب ایک نئی چھوٹی کشتی، برٹش کشتی میلڈن تیار کی گئی، جس نے اٹلی کے ساحل سے غزہ کی طرف جانا تھا۔ گریٹا تھمبرگ سسلی کے جزیرے سے اسی پر سوار ہوئیں اور ان کے ساتھ 11 اور بھی ہیومینٹیرین ورکرز موجود تھے، اور یہ کل ملا کر 7 ملکوں کے 12 لوگ بنتے تھے۔ یہ سمبولک ایکٹ آف ڈیفنس کشتی کے سفر سے اسرائیلی اور ان کے حامی جینوسائڈر پہلے دن سے پریشان تھے، کیونکہ ان پرامن کوششوں میں سے ایک تھی جس کی پبلسٹی بہت ہو رہی تھی، جسے روکنے اور نہ روکنے دونوں صورتوں میں ان کے لیے مشکلات تھیں، اور پرامن ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لینا بھی مشکل تھا۔ ناممکن نہیں لیکن مشکل تھا، کیونکہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق کسی جہاز یا کشتی کو انٹرنیشنل واٹرز میں نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے بعد جب وہ کشتی فلسطین میں غزہ کے ٹیریٹوریل واٹرز میں داخل ہو جائے تو یہاں بھی قانونی طور پر اسرائیل اسے نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن اسرائیلی آکوپائڈ فورسز نے غزہ سے 120 میل دور انٹرنیشنل واٹرز میں رات کے وقت میلڈن پر کیمیکلز فائر کیے، کیمیکل سے اٹیک کیا، ڈرونز بھیجے اور پھر ان سب کو اغوا کر کے ان کی مرضی کے خلاف کشتی سے اتار کر لے گئے۔ آکوپائڈ فورسز انہیں اشدود، جو کہ اسرائیلی قبضے سے پہلے عربی میں اشدود گاؤں تھا، وہاں لے گئے۔ یہاں انہیں رات بھر سونے نہیں دیا گیا، زبردستی پروپیگنڈا فلمز دکھانے کی کوشش کی گئی اور زور دیا گیا کہ وہ والنٹیرلی نیپوٹیشن پیپرز پر سائن کرتے ہیں۔ ان سب کو الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تھا، یعنی اغوا ہونے کے بعد ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہ سب اغوا ہونے کے بعد بالکل نہیں جانتے تھے کہ ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران انہیں الگ الگ ایسے پیپرز پر سائن کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا جن پر لکھا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں اور اب اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ سب نے یہ پیپر سائن کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو اسرائیل میں داخل ہوئے ہی نہیں تھے، انہیں تو انٹرنیشنل واٹر سے اغوا کر کے اسرائیل خود لے جایا جا رہا تھا۔ اگلے دن 10 جون کو گریٹا اور 3 مزید لوگوں کو اسرائیل نے چھوڑ دیا اور کہا کہ انہوں نے والنٹیرلی نیپوٹیشن پیپرز پر سائن کیا ہے۔ لیکن جب گریٹا تھمبرز فرانس کے چارلز ڈیگال ایئرپورٹ پر اتری تو انہوں نے صحافیوں سے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی ایسے پیپرز پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں امید نہیں ہے کہ جو باقی 8 لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہوگا، اور گریٹا کے بعد باقی 8 کڈنیپڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو اسرائیل نے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کسی بھی پیپر پر دستخط کرنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ ان میں ریما حسن بھی ہیں جو فرینچ شہری اور یورپین پارلیمنٹ کی رکن ہیں۔ ان کے ساتھ 4 فرانسیسی اور ایک شہری برازیل، ترکی، اسپین، نیدرلینڈ اور جرمنی کا بھی ہے۔ یہ وہ 8 ایکٹیوسٹ تھے جن کو اسرائیل نے 19 جون کو ڈیپورٹ کیا ہے، باقی 3 کو اسرائیل نے 18 جون کو ہی ڈیپورٹ کر دیا تھا۔ جب یہ تمام ایکٹیوسٹ روانہ ہو رہے تھے تو یہی امید کی جا رہی تھی کہ اسرائیل انٹرسپٹ ضرور کرے گا، کیونکہ یہ سلسلہ کوئی آج سے تھوڑی جاری ہے۔ 2008 سے 25 تک 31 مرتبہ ایسے فلوٹیلا اور کشتیاں اسرائیلی بلاکیڈ کو علامتی طور پر توڑنے کے لیے آ چکی ہیں، 2010 میں، 2011 میں، 2015 میں، 2018 میں اور اب 2 مرتبہ 2025 میں بھی، اور اب یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ اسی سال کا ایک تیسرا زمینی قافلہ بھی غزہ کی طرف چل پڑا ہے۔ نارتھ افریقہ سے ایک سموتھ کونوائے بائی روڈ غزہ آ رہا ہے۔ اس میں 9 بسوں کا بھی ایک قافلہ ہے جس میں 1000 لوگ ہیں جو لینڈ روٹ سے اسرائیلی بلاکیڈ توڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ مشن انسکسیسفل رہا؟
پیرس مورگن جیسے لوگ تو اسے ایک سٹنٹ ہی کہہ رہے ہیں. یہ ایک سٹنٹ ہی ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے تو بہت اچھا تھا، لیکن اگر نہیں پہنچ پائے تو کم از کم دنیا کی پوری توجہ تو حاصل کر پائے، آخر یہ زائنسٹ کو ایکسپوز تو کر پائے کہ آخر یہ اسرائیل کر کیا رہا ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ. ابھی کے لیے اتنا ہی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.